تو ایک صاحب تھے، ایک سال گیپ کر کے حج پہ جاتے تھے، ایک سال گیپ کر کے حج پہ جاتے تھے۔ 20 سال گئے، اب اگلے سال نہیں جائیں گے، پھر 27 میں جائیں گے۔ تو اب کی ان کا نمبر تھا جانے کا، تو وہ بیچارے جو کچھ رکھے تھے سونا وونا بنا کر کے، اب وہ اس کو مارکیٹ نکلے ہیں سکے میں چینج کروانے کے لیے۔ جا رہے تھے کہ آ رہے تھے، اب یہ بہت دن ہو گیا پڑے ہوئے۔ بہرحال ان کو ایک مزبلے پر تو دیکھا، مزبلے پر جہاں کوڑا اوڑا پھینکا جاتا ہے گور ٹائپ کا، وہاں ایک بوڑھیا ایک مردہ مرغ ہے اس کا پرور چھیل رہی ہے۔ اچھا ہم لوگ اندر کی بات تو جانتے نہیں، بس ذرا سا دیکھا اور خدائی فوج کے ٹھیکیدار ہو کے تقریر شروع کر دیتے ہیں۔ ایک عیب ہم لوگوں میں یہ بھی بہت ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم سے بڑا دیندار کوئی نہیں اور یہ سب بے دین ہے۔ مولوی صاحب ڈریے خدا کو، پتہ نہیں کون 2 بجے رات کو یا رب کہہ کے نکل جائے اور آپ ممبر پر ٹیٹے کر کے جہنم میں چلے جائیے۔ یہ روایت ہے اس طرح کی، صلوات بر محمد۔ تو جیسا مزاج ہم لوگوں کا ویسے ہی وہ بھی کہنا، کیا اماں اتنا مرغ کھانے کا شوق ہے کہ اب حرام حلال نہیں سمجھ میں آتا؟ ہم لوگ بھی تو ایسے ہی بولتے ہیں نا، تمہیں کیا پتا اس کی پوزیشن کیا ہے؟ وہ بڑھیا نے سر اٹھایا کہ سنو، مجھ کو دین مت بتاؤ، جیسے کو تیسا مجھ کو دین مت بتاؤ، میں سیدانی ہوں، علی و فاطمہ کی اولاد ہوں، مجھے اچھی طرح پتا ہے مسئلہ کہ کب مردار حرام ہے کب حلال۔ میرے بچے اب یہ نوبت ہے فاقے کی کہ مر جائیں گے اگر میں یہ لے کے نہ جاؤں گی، تو میرے لیے حلال ہے۔ اس کو ایک جھٹکا لگا۔ دیکھیے اچھا ایک چیز اور ذہن میں رہے، صحیح فیصلہ، بر وقت فیصلہ، یہ بہت اہم چیز ہے رئیس بھائی۔ قرآن کہتا ہے کچھ غلط کام شیطان ہم سے ایسا کرواتا ہے، اس کو بڑھیا بنا کے سمجھا دیتا ہم کو اور ہم اچھا سمجھ کے کر لیتے ہیں۔ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ خدا بر وقت اور صحیح فیصلے کی توفیق عطا فرما۔ اس کو ایک جھٹکا لگا، کہنے لگا یار واجب تو ہے نہیں تمہارے اوپر حج، واجب کر چکے اور 10 پتہ نہیں 15 اور بھی حج کر چکے، تو تمہارے اوپر حج واجب نہیں ہے۔ اگر واجب ہوتا تو واجب نہیں چھوڑ سکتے تھے، تم مستحب بھی حج کرنے جاؤ، اور ایک سیدانی اولاد علی وہ فاقے کی وجہ سے مردار کھائے، کیا خدا تمہارا یہ حج قبول کرے گا؟ اب ہم ہوتے آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے، ہے نا۔ اس نے فیصلہ کیا نہیں جاؤں گا حج پر۔ اماں پھینکو اس کو، یہ لو جاؤ۔ یہ نہیں کہ 10-20 روپیہ 50 روپیہ دے دیا ایک وقت کا ہو جائے، جو حج کے نام پر تھا سب دے دیا، نہیں جاؤں گا، تم جاؤ اپنا ٹھیک کرو۔ چلے گئے قافلہ والے یا دوست، یار بھیا اس سال میں نہیں، ارے یار آپ تو ہر سال جاتے ہیں، کیا بات؟ کل میں کچھ اپنی پرابلم ہے نہیں جاؤں گا، نہیں گئے۔ قافلہ چلا گیا۔ سنیے آپ، خدا کوالٹی دیکھتا ہے، سمجھا؟ کتنا حج کیا ہے بحث نہیں ہے، کیسا کیا ہے وہ بحث ہے۔ حاجی چلے گئے، رخصت کر دیا۔ اب جب پلٹ کے آئے تو یہ بھی لکھنؤ ایئرپورٹ چلے گئے ریسیو کرنے کہ بھائی اپنے گاؤں کے ہیں، وطن کے ہیں۔ اب وہاں جو پہنچے تو جتنے کیا میں رئیس بھائی کب آیا؟ ہمیں یار ہم کہاں گئے؟ کیا رئیس بھائی وہاں روضہ رسول میں ملے یہ والی بات، اب کب آئے؟ میں کہا کیا آپ بھی صاحب وہ وہاں میدان عرفات میں نہیں ملے تھے، وہ جو بات کر رہے تھے آپ؟ اچھا ایک دو ہو، سمجھ گئے آپ؟ تو
دیکھیے کبھی کبھی ہوتا ہے، میرا چھوٹے بھائی جو ہے حیدرآباد میں، اگر میں نہ رہوں اور قاعدے سے آدمی ہم کو نہ دیکھے، جھٹکا تو لگ جائے گا۔ میں 40 کا اشرا پڑھ رہا تھا لندن میں، پہلی مجلس 10 یا 11 سفر کی پڑھی، اور اسی رات کچھ لوگ گئے زیارت کے لیے 40 کی کربلا، اور ادھر سے میرے بھائی بھی گئے تھے، اتفاق سے دونوں کا ہوٹل ایک۔ اب وہ جیسے ہی نکلے تو ایک نے کہا ارے یار معجزہ، کیا ہوا؟ کہ وسیع صاحب۔ تو یہ ایک تو ہو جائے کہ شاید کوئی ہم شکل رہا ہو، کچھ رہا ہو، لیکن جو مل رہا ہے کتنے لوگوں کو دھوکا ہوگا؟ یہ عجیب ٹینشن میں۔ صلوات پر محمد۔ مولانا وسیع حسن صاحب، امامہ لگانے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، قبا پہننے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، مجلس پڑھنے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا۔ ذاکر ہونا اور ہے، شاعر ہونا اور ہے، عالم ہونا اور ہے، محب ہونا اور ہے، شیعہ ہونا اور ہے۔ صلوات پر محمد۔ اب یہ ٹینشن میں یہ بھی کہہ رہے ہیں، زیدی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، فلاں بھی کہہ رہے ہیں، رضوان بھی یہ عجیب یاری چکر کیا ہے؟ رات کو سوئے، خواب میں دیکھا، کس کو؟ جناب فاطمہ کو؟ نہ، جبکہ عقل یہی کہتی کہ بھائی سید جناب فاطمہ بحیثیت ماں کے شکریہ ادا، نہ، مولا کائنات، نہ، تب کہ خود بنفس نفیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے کہ ٹھیک ہے کہ سید اولاد فاطمہ ہے، مین تو رسول اللہ ہی ہے نا۔ حضرت نے کہا تم تعجب کیوں کرتے ہو؟ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ تم حج پہ گئے تھے، کہ یا رسول اللہ تعجب نہیں کہ میں نہیں گیا تھا، کہ تم نے، سنیے آپ، تم نے جو نیکی، کیا پتا کس نے خاموشی سے کون سی نیکی کر ڈالی ہے، تم کو پتا ہے؟ خالی ممبر میں بیٹھ کے تم سمجھتے ہو کہ بہت اونچے ہو گئے ہو۔ ڈرو وسیع حسن، خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو۔ پتا نہیں کون کتنا اللہ والا اندر سے ہے، ہم کو کیا پتا؟ کیوں تعجب کرتا ہے تو؟ اگر لوگ کہہ رہے ہیں تو حج پہ گیا تھا، کہتے یا رسول اللہ میں نہیں گیا تھا، تو تعجب نہیں ہوگا؟ فرمایا تو نے جو نیکی میری اولاد کے ساتھ کی ہے، اس نیکی کے عوض میں اللہ نے تیری شکل کا فرشتہ خلق کیا ہے، جو اب ہر سال، اس سال کی بات نہیں ہے، اب تو خلق ہو گیا نا تمہاری شکل کا، جو ہر سال تیری طرف سے حج بجاتا آتا رہے گا، چاہے تو آئندہ جائے چاہے نہ جائے۔ اگر یہ چلے گئے ہوتے اس غریب کو نظر انداز کر کے تو ایک ہی حج تو ہوتا اسی سال کا، اور اس میں بھی 50 گڑبڑ، یہاں نیت گڑبڑ گئی ہو گئی، وہاں ہو گئی، وہاں یہ ہو گیا، وہاں ہے نا، لیکن جو فرشتہ کرے گا وہ تو پرفیکٹ۔ اور یہی نہیں، اگر تم ہر سال بھی جاتے تو کئی سال زندہ رہو گے؟ 10 سال، 20 سال بس نا، اور فرشتے کو خلق کر دیا، تم مر جاؤ گے، فرشتہ ہر سال حج کرتا رہے۔